बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अखबार खैबर पख्तूनख्वा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक इस्माइल। नाजरीन, लॉकडाउन जो 22 मार्च से बाकायदा शुरू हुई पूरे मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से अभी तक हम मर्दान में 60 तक अमवात हुए कोरोना वायरस से। हम आज जानेंगे मर्दान में लॉकडाउन की वजह से कारोबार कितना मुतासर हुआ है, ख़ासकर ट्रांसपोर्ट वालों से हम बात करेंगे। इसके अलावा ताजिर बरादरी के साथ जो कभी SOPs के तहत कारोबार खुली जाती है, कभी स्मार्ट लॉकडाउन लग जाता है, इन सब लोगों से हम आज के अखबार खैबर पख्तूनख्वा में तफसील से बात करेंगे। मेरा नाम गौहर अली है। मैं दुबई से आया हूँ इधर कारोबार के लिए। मैं पहले दुबई में काम कर रहा था, अभी पाकिस्तान में अपने सूबे में काम कर रहा हूँ। शुरू में मेरा लॉकडाउन ने हमारा 4-5 महीने ऐसा बीड़ी छप कर दिया कि जितना हम कमाते थे अभी कमाने का भी कुछ काम नहीं है। अब अगर वो बोलते हैं कि 12,000 रुपये दिया, 12,000 किसको दिया है? गरीब को नहीं दिया है, फ़कीर को नहीं दिया है, मिस्री को नहीं दिया है, जिसको दिया है जो बड़ा गाड़ी में घूमता है उसको दिया है, सब कुछ उसके हवाला किया है। इसीलिए बोलते हैं 12,000 दिया, किसको दिया है? ये सब कड़ा है, किसको दिया है? ये फ़कीर मस्कीन लोग हैं कि ये पूरा में कहने का इसको एक भी नहीं दिया है। हफ्ता इतवार उस लोगों के लिए छुट्टी है जो अमीर है, सरकार मुलाजिम है, उसके लिए छुट्टी है। हम क्या खाएंगे इधर? 3 दिन में क्या करेंगे? हम लाख रुपए बंद किया है, एक गाड़ी 18-18, 20-20 लाख में लिया है, वो नहीं बेचता है तो हम क्या करेगा? हम क्या खाएगा? हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक वादा पूरा किया, वादा उसने एक पूरा किया। उसने कहा हम तुम्हें रुलाएंगे, तड़पाएंगे। उसने हमको रुलाया, तड़पाया, उसने एक वादा पूरा किया। अब हमारा बारी है। हमारा हुकूमत से ये अपील है कि मजदूरी बहाल करो, दिहाड़ी मारो के मजदूरी बहाल करो, मैकेनिक को बहाल करो, सब कुछ को बहाल करो, फिर थोड़ा अमन आ जाएगा। लोग कहते हैं इधर चोर है, उधर चोर है। चोर इधर नहीं है, सारा चोर है। तुम्हारा बाल बच्चे है, उसके लिए तुम क्या लेगा? रात को जब घर जाओगे तो चोरी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? बिजली का बिल हम 2 माह माफ़ हुआ, तीसरे माह आया 23,000 रुपये बिल आया बिजली का। हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब से ये अपील है कि रोज़गार बहाल करो, कोरोना वाना को छोड़ दो, कुछ नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा है। हमारा रोज़गार बहाल करो, हमारा कारोबार बहाल। लॉकडाउन की वजह से हमारा घर में कारोबार चल नहीं रहा और मेरा उस्ताद का कारोबार नहीं चल रहा। मैं इधर काम करने के लिए आता हूँ और 100 रुपया देता है, अगर काम ना हो तो कभी भी उस्ताद नहीं देता। इसलिए मेरा बाप बहुत कमा कर हो रहा है, इसलिए मुझे ज़रूरत है काम करने की। लॉकडाउन की वजह से हमारा कारोबार बंद है। घर में अबू की हालात तो ठीक है, पैसे नहीं है, रोटी खाने का कारोबार को है नहीं है। इमरान खान आप लॉकडाउन को खोल दो, मेहरबानी होगी। ये सब बहुत परेशान हुए हैं और उसकी परेशानी की वजह से कि उसका आमदन ज़्यादा था, ख़र्चा नहीं था, तो इसीलिए ये कि लोग सब अपने अपने घरों में परेशान बैठे थे। जनाब, हमारा कारोबार इतना मुतासर हुआ है, जितने मुलाजिम थे वो भी फारिग बैठे हैं। हमारे दुकानों का इस तरह हाल है, किराया भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं। हमारा कारोबार ठप होके रह गया। बस हर बंदा कह रहा है कि भाई पैसे कहाँ से लाएं। बस हमारा भी यही हाल है। 2-3 मुलाजिम थे इधर, वो भी फारिग हो गए। उन गरीबों का चूल्हा भी जो है ना बंद हो गया, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम उसको तनख्वाह दें। कारोबार बंद है, किराए तो वो मालिक आ जाता है, भाई किराए नहीं दे सकते, दुकान बंद कर दो, दुकान फारिग करो, आप जाएं, हम किसी दूसरे को दे देंगे। नया पाकिस्तान है, तब्दीली तो हमने नहीं देखी, तो ये तब्दीली देखी है। जो कारोबार थे वो भी बंद हो गए। यही नया पाकिस्तान यही है। हमारा कारोबार जो है ना, हम तो मतलब है बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए। यानी हमारे साथ जो है ना 5 लड़के काम कर रहे शागिर्द है, आज वो बहुत बेरोज़गार हो गए। उन लोगों का भी बहुत गरीबी है। हम खुद मतलब ये कोशिश करते हैं, लेकिन जब काम नहीं है, लॉकडाउन है समझिए, तो किधर से लेके आए। इसमें भी जो है ना 2-3 लाख लड़के चले गए। इसलिए हमारे वश में इतना नहीं है कि मतलब ये हम उसको भी दे दे, अपना भी रख ले, बिल भी दाखिल कर ले।
पहले लोग कह रहे थे ये जब लॉकडाउन था तो मालिक की दुकान ने तो किराया माफ़ किया होगा ना? नहीं जी जी, वो तो मतलब ये हमने खबरनामे में भी ये सुना था कि लॉकडाउन में जो है ना किराया भी माफ होगा, बिल भी इतना नहीं आएगा। ये वैसा जो है ना मजाक था। हमारे जो मालिकान हैं उन लोगों ने कोई किराया नहीं छोड़ा। बिल जो बिजली का आया है वो भी सही बराबर आया हुआ आप लोग वो मालिकान को नहीं कहते कि लॉकडाउन की वजह से तो हमारे सारा कारोबार मुतासिर हुआ, हम आपको पैसे कहाँ से दें? बिल्कुल जी, ये हमने बताया था जी, लेकिन मालिक ने ये बोला कि हमने तो लॉकडाउन नहीं लेके आया। बहुत पुराना पाकिस्तान ठीक था, यानी मतलब इस दौर में जो है ना हमने कोई नई चीज़ या तब्दीली ऐसी नहीं देखे कि मतलब ये हमें कोई मजदूर आदमी के लिए कुछ या कुछ बन गए या कुछ और हो गया, समझ गए जी। तो इस दौर में जो है ना गरीब लोग मुकम्मल तबाह हो गए, मुकम्मल। जी नाज़रीन, इन लोगों का जो आपने इन लोगों के बातें आप लोगों ने सुनी, यही कह रहे हैं ना कि ये वही लोग हैं जिसको रोज़ाना के बुनियाद पे इधर तनख्वाह मिलती है, दिहाड़ मिलती है, लेकिन जब लॉकडाउन लग गया तो इन लोगों के कारोबार तो बहुत से मुतासर हुए। इसके साथ जितने घरें वाबस्ता थी उन लोगों के भी चूल्हे बंद हो गए। इधर हमारे साथ कोई दूसरा भाई मौजूद है। कितने मुतासर हुए आप लोगों के कारोबार? ये सारे कारोबार मुतासर हुए। तकरीबन लॉकडाउन के बाद या 2-3 महीने हो गए, सारा बाजार देखो बंद है। जुम्मे का दिन तो छुट्टी है, अब हफ्ता इतवार को खोल दे तो सही होगा। हाँ, तो ये हमारा भाई कह रहा है कि हमने बिल दे 3000 रुपये, उसमें 174 रुपये जमा हुआ है। एक बदमाशी है, वापडा वालों का एक भी काम सही नहीं है। हम कौन सा काम करें कि इसमें हम 174 रुपये इसमें आए हैं, हमने 3000 रुपये दिए, बाकी पैसे किधर गए? अगर ये बिल हम दिखाए तो वो कह रहे कि भाई आपका जितना बिल आपने जमा किया वो हमने लिखे हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमने 3000 रुपये आपको दिए, भाई आपने कहाँ पैसे छुपाए हैं, 174 क्यों जमा हुए? ये हमारे बिलों का, वापडा वालों का काम है। जी नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद है मर्दान के एक छोटे से मार्केट है जहाँ पे मैकेनिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे सारे लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से और ख़ासकर जो SOP है उस पर अमल न करने की वजह से हमारे कारोबार रोज़ बरोज़ मुतासर हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम दुकान खोले, हमारा ताल्लुक़ मिस्त्री है, हमारा हाथ भी साफ़ नहीं होते, तो उस वजह से जब ज़िली इंतज़ामिया के लोग आते तो हमें जुर्माना कर देते। इस वजह से हमने अभी तक बस ऐसे बैठे होते हैं, क्योंकि ना तो हम काम कर सकते और ना हमारे पास वो वसाइल है जो जिसके तहत हुकूमत चाहती है कि आप उस SOPs के तहत काम करें। तो आप इन लोगों की बातें भी आप लोगों ने सुनी जो यही कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन ने या स्मार्ट लॉकडाउन ने या जो हफ्ते में 2 दिन की छुट्टियां होती है, हफ्ता इतवार, उन छुट्टियों ने हमें बहुत ज़्यादा मुतासर किया। उसके रोज़गार उससे छीनी गई है। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जितने शागिर्द थे या हमसे हमारे साथ काम करने वाले छोटे छोटे बच्चे थे, जो हमने सब उसको फारिग कर दिया, क्योंकि 23 मार्च से लगा हुआ ये लॉकडाउन कभी स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील हो जाता है। बावजूद उसके कि जो सिलसिलावार या मरहलावार हिस्सों में ये लॉकडाउन ख़त्म हो रही है, अब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन है, हफ्ता इतवार, लेकिन यहाँ पे जितने कारोबार से ताल्लुक़ रखते, जितने रोज़गार से, तो उन लोगों के लिए एक SOP ज़िली इंतज़ामी की जानिब से मुख्तस की गई है कि वो बाकायदा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेगा, मुंह पे मास्क उसका होगा। लेकिन जितने भी मिस्त्री हज़रात हैं तो वो तो ना सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि उसका काम है मोबलेल या पेट्रोल या इसके अलावा जितने भी ये टेक्निकल काम होते हैं ना उससे है। और मास्क का भी इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर कभी ये सफाई करते हैं, कभी इधर ये मोबलेल पेट्रोल चेक करते। तो इन लोगों का यही कहना है कि कम अज़ कम ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि जो इन लोगों ने SOPs आम लोगों के लिए ख़ासकर मर्दान में मुख्तस किया है, तो कम अज़ कम उसमें मिस्त्री हज़रात का ख्याल रखा जाए।
ناظرین، اقوال خیبر پختونخوا میں جو لوگوں کی باتیں آپ لوگ سن رہے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو روزانہ کے بنیاد پر ان کی دیاڑ ہوتی ہے. اگر یہ لوگ کام کریں تو ان کو شام کو 300 400 500 روپے ملیں گے. اگر یہ کام نہ کرے تو ان کے گھروں میں چولہے نہیں جلیں گے. آپ ان لوگوں کی فریاد بھی سن رہے ہیں. ان کے جو مالکان ہیں، مطلب جو دکان کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے شاگردوں کو، بہت سے کاریگروں کو فارغ کر دیا اس وجہ سے کیونکہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنے گھر کے چولہے بھی جلائے اور خاص کر ان لوگوں کو بھی پیسے دے. آپ ان لوگوں کی باتیں سن رہے. میں آپ کو مردان میں ایک دوسرے مارکیٹ کی طرف ہم چلتے، وہاں کے لوگ جو ہے ان کی فریاد بھی سنتے ہیں. آپ لوگوں کے 2 چینل کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس سخت حالات میں عوام کے لیے آپ ادھر آواز اٹھا رہے ہیں، اور خصوصی طور پر یہ کاروباری طبقہ جس طرح متاثر ہوا ہے اس کورونا وائرس سے. میں بذات خود پروفیشنلی ایک ٹیچر ہوں، پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر ہوں. 4 مہینوں سے ہماری تنخواہیں بند ہے اور ہم بے روزگار ہیں. نہ حکومت ہمارا پوچھتے، نہ اسکول مالکان ہمارا پوچھتے. اور کاروبار کا تو آلریڈی جب سے یہ عمران خان کی حکومت آئی ہے تو معیشت تو تباہ ہو ہی گئی ہے، اور سرکاری ملازمین بھی رو رہے ہیں. اور یہ جو آپ میرے پیچھے جو یہ عوام کھڑے ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں، دیہڑی دار طبقہ ہے، یہ تو اتنے پس چکے کہ لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس طرح کی حکومت ملی ہے جو جس چیز پہ ایکشن لیتی ہے. فرض کرے انہوں نے چینی پہ ایکشن لیا تو وہ مہنگی ہو گئی، آٹے پہ ایکشن لیا آٹا مہنگا ہو گیا، بجلی پہ ایکشن لیا بجلی مہنگی ہو گئی ہے. ارے خان صاحب نہیں چلا سکتے تو چھوڑ دو نا. قسمیاں بتاتا ہوں، میں گیا تھا میکینک وہ ادھر ورکشاپ ہے غریب مارکیٹ میں، تو میں نے بہت سے اپنے ٹیچر وہ اسٹوڈنٹس دیکھے، وہ جو ہے نا وہ دیہڑی کر رہے تھے میرے اسٹوڈنٹس. تو میرا دل رو رہا تھا کہ بھئی ہم تو چلو ہمارا تو فیوچر تباہ ہے. اکانومی جو ہے وہ مکمل بیٹھ گئی ہے، پاکستان ڈیفالٹ میں چلا گیا ہے. تو یہ تو کہہ رہا تھا کہ میں پی آئی اے کی مینجمنٹ ٹھیک کروں گا، یہ تو کہہ رہا تھا کہ میں سٹیل مل کی مینجمنٹ ٹھیک کروں گا. آج کل پی آئی اے بند ہے، سٹیل مل بند ہے، پی ٹی ڈی سی بند ہے، ریلوے خسارے میں. تو یہ عوام یہ ہم کوئی بچے تو نہیں ہے. ہم تو جو ہے نا، میں خود جو ہے نا ایم بی اے وہ کیا ہے، میں نے بی ایس سی انجینئرنگ کی ہے، ایم ایس کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان باتوں کو. ہم کوئی بچے تو نہیں ہیں. خان صاحب آپ یہ ہمیں لولی پاپ نہ دے، عملی اقدامات کرے. تو یہ جو ہے سارا ڈرامہ اب بند ہونا چاہیے. عوام تنگ آ چکے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک الیکشن اس ملک میں ہونے چاہیے، صاف و شفاف. جعلی انتخابات ہمیں قبول نہیں. ڈکٹیٹرز کا وہ ہم نے دیکھ لیا ہے دور، مشرف کا. ہم نے وہ الیکٹڈ کا دور بھی دیکھ لیا. ڈکٹیٹرز تو فیل ہو گئے، الیکٹڈ نااہل ہو گئے، اور سلیکٹڈ نالائق نکلے. تو اس میں عوام کا کیا گناہ ہے؟ یہ ہم پہ مسلط ہے، یہ بالکل ہمیں قبول نہیں ہو. یہ فیل ہو چکا ہے، یہ فیل ہو چکا ہے. اور یہ جو ہے نا اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ ٹیم ہی اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ ملک کا نظام چلا سکے. یہ دیکھو، یہ 400 روپے پر ایک یونٹ ہے. یہ کون سا ملک میں یہ 400 روپے کا یونٹ ہے؟ اور یہ سب صرف آپ سروس والوں کے لیے 400 روپے کا یونٹ ہے کہ نہیں؟ سب کمرشل میٹر ہوتے ہیں 3 پیس کا، یہ 400 روپے یونٹ ہے. اور بل بھی اتنا زیادہ آتا ہے، اور بہت مسئلے ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے. اور پھر عمران خان نے یہ بھی بولا تھا کہ 12,000 روپے کا وہ جو اسکیم بنایا تھا وہ غریب بندہ کو ملا بھی نہیں تھا، اور جو امیر لوگ ہیں اس کو سب کو ملا تھا. میں 2-3 دفعہ گیا، وہ اپنا شناختی کارڈ بھی بتایا، سب کچھ نمبر دکھایا تھا، کہہ رہے آپ کا پیسے نہیں آیا. حکومت سے تو اتنا نہیں ہے، لیکن عواموں سے بہت تعاون ہوا ہے. ہاں، عوام جتنا تھا نا، کوئی راشن بیچتا تھا، کوئی کیا، جس کا بھی کسی چیز پہ بھی بس چلتا تھا وہ ہم کو دے دیتا. اچھا، جو آپ لوگوں کے وہاں پہ جو منگا کے رہنے والے تھے ان لوگوں کے کاروبار متاثر، کیونکہ منگا وہ پہلی جگہ تھی جو جس پہ لاک ڈاؤن لاگو ہوا. سعادت خان آپ کا کزن تھا جو کرونا وائرس کی پہلی موت تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کرنٹین ہاؤس میں بھی رہے، آپ کے یہاں پہ دکان بھی بند تھے. آپ جیسے بہت سے لوگ تھے جو منگا کے رہنے والے تھے،
ان کے کاروبار بالکل متاثر ہوئے. حکومت کی جانب سے وہ امداد مل رہی تھی جو ادھر انتظامیہ دعوے کر رہی تھی کہ وہ وہاں پہ لوگوں کو سب کچھ مل رہا ہے؟ نہیں سر، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. صرف اتنا ہے کہ ہمارا MNA صاحب جو ہے MPS ہے عبدالسلام سے، یہ 2-3 دفعہ آیا تھا، یہ خود بھی پھر کورونا کا شکار ہوا. اس کے بعد کوئی بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے. جب آپ نے انتظامیہ کو کوئی ریلیف آپ کو ملا ہوا ہے کیونکہ آپ کے کاروبار بھی ادھر بنتے ہیں؟ نہیں، کوئی حکومت سے کوئی ریلیف نہیں ملا. ہاں، صرف ایک آدمی ہے تھا، وہ بھی میرے خیال میں NGOs کا کرتا، کہ اسلام آباد سے آیا تھا، وہی ریلیف ملا ہے اور کوئی نہیں ملا. 2-3 مہینہ کاروبار بند ہے، ابھی بھی چل نہیں رہا. لیکن ہر چیز تو بہت آ رہا ہے. ادھر دکان کرایہ بھی مانگتا ہے، قسطیں بھی چل رہا ہے، لیکن کیا کریں، بجلی پر سب ہے، چوکیدار ہو گئے نا. ہاں جی ناظرین، اقبال وہی جو میں نے کہا تھا شروع میں، جو کرونا وائرس کی پہلی موت تھی، سعادت کے کزن بھی تھے، اور یہ منگا کا رہنے والا ہے جہاں پہ پہلی لاک ڈاؤن لگ گئی. اس کے بعد ہوا کہ جتنے بھی رہائشی ان لوگوں کے جتنے کاروبار تھے، وہ تو منگا میں بھی لاک ڈاؤن تھا، لیکن ادھر مردان میں بھی لاک ڈاؤن تھا. ان نے خود اپنی زبان سے آپ لوگوں کو کہا کہ ہمیں وہ ریلیف حکومت کی جانب سے نہیں ملی جس کے وہ دعوے کر رہے تھے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ تمہارا سامنے دیکھو، مارکیٹ کو دیکھو. پہلا ہم لوگ کو 10-10 8-8 گاڑی کھڑا ہوتا تھا، ابھی ایک گاڑی بھی نہیں ہے، پورا مارکیٹ خالی ہے. اور ہمارا کاروبار ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ پوچھو مت. کرایہ بھی جیب سے دیتا ہے اور کام نہیں ہے. لاک ڈاؤن بھی گزر گیا وہ، اور ابھی تمہارا سامنے یہ مارکیٹیں دیکھو. وہ اس نے ڈسکاؤنٹ کیے، اس نے ہم لوگ کے ساتھ کیے جو بھی کیے، لیکن کاروبار دیکھو آپ کے سامنے، یہ مارکیٹ ہے اور تمہارا سامنے دیکھو مارکیٹ کا حالات دیکھو. صرف ہمارا نہیں، یہ پورا جتنا یہ بائی پاس پہ جتنا بھی مارکیٹ ہے سب دیکھو خالی پڑا ہوا ہے. کسی کے پاس کام نہیں ہے، پورا ہر چیز پہ اثر پڑا ہوا ہے. ہم لوگ مکینک سے لے کر ہر چیز پہ اثر پڑا ہوا ہے، اور سب غریبوں کا اثر پڑا ہوا ہے. شکر الحمدللہ، ہمارا بھروسہ اللہ پہ، حکومت پہ نہیں ہے. لیکن یہ جو حالات ہے نا، تو حکومت کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ کا دیکھو، اس میں ایسا لوگ ہے کہ وہ صبح کام کرتے ہیں، رات کو بچوں کے لیے کچھ لے کے جاتا ہے. تو ایسا لوگ ہے، وہ لوگ کیا کرے گا. دوسرا بات یہی ہے کہ ہم لوگوں کا کام پورا بجلی کا AC کا کام کرتا ہے، تو 1 گھنٹہ بعد بجلی جاتا ہے. جب ہم کا ایک گاڑی کرتا ہے تو تقریباً 1 گھنٹے کا کام 4 گھنٹے میں ہوتا ہے. جب بجلی 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 2 گھنٹہ نہیں ہوتا ہے. تو ادھر ہم گاڑی کو گیس دیتے یا لیک چیک کرتے یا پریشر، تو ہمارا سب کام بجلی پہ ہے. ادھر بجلی نہیں ہے تو ہم لوگ کام کیسا کرے گا. ایک طرف سے لاک ڈاؤن، ایک طرف سے بجلی، تو عوام بہت پریشان ہے. جی ناظرین، ہم اس وقت موجود ہے ایک تندور کی دکان پہ، کیونکہ لاک ڈاؤن میں جتنا ہم سوچتے ہیں کہ فائدہ جس کو ہوا ہے وہ تندور والے، لیکن تندور والے خود رو رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں کہ تندور تو کھلی ہوئی ہے، لیکن جو کاروبار یا بازار کے لوگ ہیں وہ بازار ساری بند ہے، تو ہم روزگار کہاں سے کریں. یہ اپنا نام اور آپ لوگوں کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار کتنے متاثر ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام کامران خان ہے، اور لاک ڈاؤن سے جو پہلے ہمارا کام تھا ابھی تو وہ کام بھی نہیں رہے. اور اگر لاک ڈاؤن کھل بھی گئے تو لوگ گھروں سے باہر نکلتے نہیں ہیں. کچھ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ لوگ ویسے بھی ڈر گئے، تو ابھی کام نہیں ہے. اگر دکانیں کھلی بھی ہے تو وہی فائدہ نہیں ہے. مہنگائی ابھی یہ جو ہم بوری لا رہے ہیں 5100 روپے کے، لاک ڈاؤن سے پہلے یہ 3600 روپے کا تھا. تو ابھی اس طرح ہو گیا، آگے سے ریٹ بھی جو ہے نہیں بڑھا رہے، تو ابھی یہ نقصان ہے. بس کیا کرے، ابھی مجبوری ہے، بیٹھے ہوئے. گیس کا بل، بجلی کا بل، یہ سب کو جو لاک ڈاؤن میں گیس کا بل بھی لاک ڈاؤن میں بند بھی تھا، وہ بھی جمع کیے. تو اس کے بعد کرایہ بھی دیے، سب کچھ یہ کیے. لاک ڈاؤن میں ہم بھی فارغ تھے، کوئی کام شام نہیں کیے. مالک دکان کو نہیں کہہ سکتے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تندور یا گیس یا بجلی کا بل ہم دے رہے، لیکن دکان تو بند تھی. لیکن وہ خیال نہیں رکھتے آپ لوگ؟ نہیں، وہ تو خیال رکھتے ہیں، لیکن آگے حکومت کو بھی یہ کرنا چاہیے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دکانیں بند ہیں. اگر یہ جو روزگار والے ہیں اس کے پاس کچھ نہ کچھ وہ تعاون کر دے تو اس کا بڑا مہربانی ہوگا.
لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے کاروبار بہت متاثر ہوئے. میں سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں, یہاں سروس میں ابھی کام کرتا ہوں 400-500 روپے کے لیے. یہ سب یہ بھی لاک ڈاؤن میں بنتا, ہمارا کام بہت خراب تھا. حکومت سے اپیل ہے کہ ہمیں کوئی جاب دے دے. سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں, ابھی ہمارا اسکول بھی بند ہے تو یہاں دیہڑی کرتا ہوں. اور ان دیہڑیوں سے پھر کتابیں وغیرہ لیتے ہو؟ ہاں, ان سے کتابیں لیتا ہوں, پھر بھی اپنے تعلیم جاری رکھتا ہوں, لیکن پھر بھی اسکول بند ہے. ہم یہاں دیہڑی کرتے ہیں. حکومت سے اپیل ہے کہ ہماری کوئی جاب ڈھونڈ لے, ہمیں کوئی جاب دے دیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بہت متاثر ہوا ہے. غریب لوگ جو پہلے آرام سے روٹی کھاتے تھے ابھی وہ نہیں کھا سکتے ہیں. اتنا نیچے چلے گئے کہ وہ ابھی اس مقام پہ پہنچنے 10 سال لگیں گے غریب آدمی کو. ٹھیک. اور دوسرا, ہمارے وزیر ایم پی ہے, چیئرمین ہے, کوئی بھی ہو, آج تک کوئی کسی ہمارے, مجھے تو چھوڑو, کسی کے محلے پر کوئی بھی کہہ دے کہ کوئی حال پوچھنے کے لیے آئے ہو تو جو کہے میں جوابدار ہوں. ہاں, تو بھائی غریب آدمی کہاں جائے؟ نہ کوئی پوچھنے والا ہے. بلیک پر ہر آدمی کی مرضی ہے. ہاں, ابھی بیچ میں چینی شارٹ ہوا تھا, کہاں چلا گیا؟ باہر ممالک کے راستے بند ہے تو چینی گیا کہاں ہے؟ ہاں, کوئی پوچھنا ہی نہیں. بھائی جس نے جو جرم کرتے ہے اس کو سیدھا سادہ حساب ہے, ان کو شرع کے لحاظ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہے اس پہ لے اور اس سے حساب لے کہ بھئی کیوں یہ کام ہو رہا ہے. یہ سب ہمارے اعمالوں کی رزلٹ ہے. ہمارے اعمال ٹھیک ہو گئے, سربراہ ٹھیک آئیں گے. اللہ نے غلط نہیں فرمایا, جس طرح تم نیچے اعمال کرو گے اوپر سے ایسے فیصلے آئیں گے. اور دوسرا حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ فرماتے ہیں تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمانوں والے تجھ پہ رحم کرے گا. نہ کوئی رحم ہوا ہے. اور بھئی ہمارے اعمال ایسے, بارش نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ پہلے زمانے میں مسلمان ہاتھ اٹھاتے, منہ پہ پھیرنے سے پہلے بارش آ جاتا تھا. ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, ایمان مضبوط نہیں ہے, اللہ پہ یقین نہیں ہے, تبھی تو مار کھا رہے ہیں. وہ کام بہت خراب ہے. اور تنظیم نکلا ہے 12,000 روپے کا عمران خان کا, اس میں دخل کرے گا, وہ بولتا ہے یہ دخل ہے, تو پیسے نہیں دیتے ہیں. وہ بولتے ہیں یہ نہیں ہے دخل. یہ کیسا بات ہے یار؟ ہم تو غریب آدمی ہیں, ہم کیا کریں گے؟ اوپر سے ہر چیز کھانے کی وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے. اور کچھ بھی مہنگا ہو گیا. آٹا ہے, آٹا 1100 روپے میں پڑا ہے. سبزی ہے وہ بھی, ٹماٹر بھی گران ہو گیا. ہم کیا کریں گے؟ مزدوری نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کام وام نہیں ہے. بس ہم غریب لوگ ہیں ادھر, میں کیا کریں گے؟ جی ناظرین, یہ تھا آج کا احوال خیبر پختونخوا, جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ مردان میں کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن 23 مارچ سے شروع ہوا تھا, اس کے بعد یہ لاک ڈاؤن سمارٹ لاک ڈاؤن میں تبدیل ہو گیا. اور ابھی بھی مردان میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر 14 دن کے لیے یا 10 دن کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, کیونکہ مردان میں ہفتے میں صرف 2 دن, ہفتہ اتوار یہ لاک ڈاؤن ہوتا ہے, اور باقی جتنے ہفتے کے دن ہیں اس میں لاک ڈاؤن نہیں ہوتے. لیکن میں نے آج کوشش کی وہ ان حضرات سے جس کی ایک دن کی دیہڑ ہوتی ہے, مطلب جتنے مستری لوگ ہیں یا جتنے اور ٹیکنیکل لوگ ہیں, ان سے ہم نے آج باتیں کی اور اس کے مسائل آپ لوگوں کو اسکرین پہ دکھائے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ ان لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ لوگ کتنے متاثر ہوئے. مجھے اور میرے کیمرہ مین سلیمان کو اجازت دے. اللہ پامان.